ناظرین یاد رکھیں، اسلامی تاریخ میں امہات المومنین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا کردار نہایت نمایاں اور مثالی رہا ہے۔ ان کی زندگیاں اسلامی تعلیمات پر مبنی تھیں اور وہ ہر عبادت میں پیش رہتی تھیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ان کے معمولات عبادات، زہد، تقوی اور خدمت خلق سے بھرپور ہوتے تھے۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کو محض روزے رکھنے تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے اپنی روحانی ترقی، عبادات میں اضافہ اور نیک کاموں میں آگے بڑھنے کے لیے بھرپور طریقے سے استعمال کیا جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امہات المومنین اس بابرکت مہینے میں اپنی عبادات میں خصوصی اضافہ کر دیتی تھیں۔ وہ نوافل، تہجد، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، دعا اور استغفار میں زیادہ وقت صرف کرتیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن مجید کی تلاوت سے خاص شغف تھا، اور رمضان کے دوران وہ قرآن کی تلاوت میں زیادہ وقت گزارتی تھیں۔ ان کا معمول تھا کہ وہ دن کے اوقات میں روزے کے ساتھ عبادت میں مصروف رہتیں اور راتوں کو قیام و تہجد میں بسر کرتیں۔ رمضان میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام بھی کرتی تھیں۔ یاد رکھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا درسگاہ نبوی سے براہ راست فیضیاب ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین اور حاضر جواب تھیں، نہایت سخی اور فیاض تھیں اور علمی بصیرت اور فقاہت کے اونچے درجے پر فائز تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہایت مشکل اور پیچیدہ مسائل دریافت کرتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے فقہ، طب اور شاعری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو عالم نہیں پایا۔ ادب و خطابت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پایا نہایت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رمضان المبارک کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات و مشاغل بڑے اہتمام سے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ارادے سے تراویح میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں بہت عاجزی فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو جاتا تھا۔ لیکن ناظرین، رمضان میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ افطار کو عبادت میں گزارنے کی بجائے ہم رمضان کو افطار پارٹیوں اور دنیاوی مشاغل میں بھی گزار دیتے ہیں۔ سحر و افطار کا اس قدر اہتمام کیا جاتا ہے کہ خواتین کو عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ رمضان کے مہینے میں بھی خواتین تہجد کی نماز سے محروم رہ جاتی ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی نماز کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ رمضان کی راتوں کو وہ زیادہ سے زیادہ قیام کرتی تھیں اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کو مزید بڑھا دیتے تھے اور وہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری عشرے کا آغاز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، عبادت میں مشغول رہتے اور اللہ کی راہ میں مزید محنت کرتے۔ یہی طرز عمل امہات المومنین کا بھی تھا۔ وہ اپنے گھروں میں عبادات کا ماحول پیدا کرتیں تاکہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں قرآن کا بہت خاص مقام تھا اور رمضان میں ان کا شوق مزید بڑھ جاتا تھا۔ وہ دن بھر روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتیں اور اس پر غور و فکر کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس عمل میں بھرپور دلچسپی لیتی تھیں۔
یہی روش دیگر امہات المومنین کی بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ نہ صرف خود قرآن مجید کی تلاوت کرتیں بلکہ اپنے بچوں اور دیگر خواتین کو بھی اس کی ترغیب دیتیں۔ وہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتیں، کیونکہ ان کے نزدیک عبادت کا اصل مقصد محض تلاوت نہیں بلکہ عمل بھی تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ امہات المومنین رمضان میں دعا اور استغفار کا بھی خاص اہتمام کرتیں۔ وہ دن بھر زبان سے اللہ کا ذکر جاری رکھتیں اور ہر موقع پر دعا مانگتی رہتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے کہ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ لہٰذا یہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معمول بن گئی اور رمضان کی راتوں میں وہ بار بار اسے پڑھتیں۔ دیگر امہات المومنین بھی رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتیں اور اللہ سے رحمت و مغفرت طلب کرتیں۔ ایک بار رمضان کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت عبادت میں مشغول تھیں۔ ان کے سامنے کھانے کے لیے کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، لیکن ایک سائل دروازے پر آیا اور سوال کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ تمام کھجوریں اس فقیر کو دے دیں۔ ان کی خادمہ نے کہا کہ وہ خود بھی روزے سے ہیں اور افطار کے لیے کچھ نہیں بچا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے اور وہ ہمیں کہیں اور سے عطا فرما دے گا۔ یہی ہوا، کچھ ہی دیر بعد کسی نے انہیں کھانے کا تحفہ بھیجا جو پہلے دی گئی کھجوروں سے کئی گنا زیادہ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان میں عبادت کے ساتھ ساتھ سخاوت اور بھروسہ بھی اہم ہے۔ یاد رکھیں، امہات المومنین رمضان المبارک کو محض روزے رکھنے کا مہینہ نہیں سمجھتی تھیں، بلکہ وہ اسے ایک روحانی تربیت کا موقع تصور کرتی تھیں۔ وہ دن بھر روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار میں مشغول رہتیں اور راتوں کو قیام و تہجد کا اہتمام کرتیں۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں اور آج کی خواتین کو چاہیے کہ ان کی روش کو اپنائیں اور اپنے رمضان کو بابرکت بنائیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، امہات المومنین کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرتی تھیں، خاص طور پر رمضان المبارک میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے پورے مہینے میں عبادت اور خیرات پر خصوصی توجہ دیتے، لیکن آخری عشرے میں یہ شوق اور ذوق مزید بڑھ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے، شب قدر کی تلاش میں راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی عبادت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے۔ امہات المومنین بھی اس سنت کی مکمل پیروی کرتیں اور رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتی تھیں۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے اور عبادت میں مزید محنت کرتے۔ یہی روش امہات المومنین کی بھی تھی۔ وہ دن کے وقت روزے اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتیں اور رات کو تہجد، نوافل، دعا و استغفار میں گزارتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں وہ آخری عشرے میں زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگاتیں اور دنیاوی مصروفیات کو کم سے کم کر دیتی تھیں۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعتکاف فرماتے تھے اور آپ کی ازواج مطہرات بھی اس سنت کی پیروی کرتیں۔ امہات المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں عبادات کو مزید بڑھا دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر شب قدر نصیب ہو تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دعا کو اپنا معمول بنا لیا
اور دیگر امہات المومنین بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھتی تھیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح رات بھر عبادت کرتیں، سجدے میں گریہ ازاری کرتیں اور اللہ سے بخشش مانگتی تھیں۔ ناظرین، یاد رکھیں امہات المومنین کی زندگیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عملی تفسیر تھیں، اور رمضان میں ان کی عبادات، اعتکاف، شب قدر کی تلاش اور دعا و استغفار سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتا تھا۔ آج کی خواتین اگر رمضان المبارک کو بابرکت بنانا چاہتی ہیں تو انہیں بھی امہات المومنین کے طرز عمل کو اپنانا چاہیے، تاکہ ان کا یہ مقدس مہینہ زیادہ سے زیادہ روحانی ترقی کا ذریعہ بن سکے۔ ناظرین، بات کی جائے افطار اور سحری کے اہتمام کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ امہات المومنین کی زندگیاں سادگی، قناعت اور زہد و تقوی کا عملی نمونہ تھیں، اور رمضان المبارک میں بھی وہ اسی روش پر عمل کرتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے رمضان محض کھانے پینے کے معاملات کا نام نہیں تھا، بلکہ وہ اس مہینے کو صبر، قناعت، عبادت اور سخاوت کے ذریعے گزارتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے افطار اور سحری میں سادگی نمایاں ہوتی تھی۔ ان کے دسترخوان پر زیادہ تر کھجور، پانی، دودھ اور جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سادہ کھانے کو پسند فرماتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کو بھی سادہ خوراک اپنانے کی ترغیب دیتے تھے۔ امہات المومنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل پیرا رہتیں اور افطار و سحری میں زیادہ تکلفات سے پرہیز کرتی تھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمیشہ سادہ کھانے کو ترجیح دیتی تھیں۔ رمضان میں بھی وہ نہ صرف سادہ کھانے پر اکتفا کرتیں بلکہ فقراء اور ضرورت مندوں کے ساتھ کھانے میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ ان کی سخاوت اور سادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار رمضان میں ان کے پاس بہت کم کھانے کی اشیاء تھیں، لیکن جب ایک مسکین عورت دروازے پر آئی تو انہوں نے اپنے افطار کا کھانا اسے دے دیا اور خود محض پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لیا۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر کھجور نہ ملتی تو پانی سے افطار کر لیتے۔ امہات المومنین بھی اسی سنت کو اپناتیں اور تکلفات سے گریز کرتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہمارے گھر کا عمومی کھانا جو، کھجور اور پانی ہوتا تھا، اور رمضان میں بھی یہی معمول ہوتا تھا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ازواج مطہرات کا یہ طرز زندگی آج کے دور میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ رمضان محض کھانے پینے کی تیاریوں کا نام نہیں بلکہ خود کو صبر، قناعت اور زہد کی طرف لے جانے کا مقصد ہے۔ امہات المومنین کی حیات طیبہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان کی اصل روح سادگی، تقوی اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی میں پوشیدہ ہے۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں، امہات المومنین رمضان المبارک کے مہینے میں صدقہ و خیرات کے جذبے سے سرشار رہتی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سب سے زیادہ سخاوت رمضان میں فرماتے تھے، اور ازواج مطہرات بھی اس سنت پر عمل پیرا رہتیں۔ ان کے لیے رمضان نہ صرف عبادات کا مہینہ تھا بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کا بھی بہترین موقع تھا۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن مدد کرتیں اور لوگوں کی حاجت روائی میں خوشی محسوس کرتی تھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو خیرات کرنے میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے رقم کماتیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔ وہ سلائی، چمڑے کا کام اور دیگر دستکاریوں کے ذریعے جو بھی کماتیں اسے صدقہ کر دیتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ خیرات کرنے والی ازواج مطہرات میں سے تھیں، اور ان کا مقصد ہمیشہ اللہ کی رضا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے بیت المال سے کچھ رقم بھیجی، لیکن انہوں نے فوراً اسے مستحقین میں تقسیم کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مزید رقم بھیجی اور کہا کہ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیں، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی صدقہ کر دی۔ ان کی اس بے لوث سخاوت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کر ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ سخی ہوگا۔
اور بعد میں یہی ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے وفات پانے والی امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے خوب خرچ کریں۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی سخاوت میں بے مثال تھیں۔ ان کے پاس جو کچھ ہوتا وہ مستحقین میں تقسیم کر دیتیں۔ ایک بار رمضان میں کسی نے انہیں 100 درہم بھیجے اور عین اسی وقت ایک ضرورت مند عورت ان کے دروازے پر آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ تمام رقم اسے دے دی۔ ان کی خادمہ نے کہا، اگر کچھ رکھ لیتی تو افطار کے لیے کچھ ہوتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ ہمیں عطا کرے گا، ہمیں لوگوں کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی طرح روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حاجت مندوں کی مدد کرنے میں پیش رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ اپنے مال کا ایک حصہ غرباء اور یتیموں کے لیے مختص کرتیں اور رمضان میں یہ عمل مزید بڑھا دیتیں۔ یاد رکھیں، امہات المومنین کی سخاوت اور صدقہ و خیرات کرنے کی عادت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنے کا سنہری موقع بھی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس مہینے میں غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امہات المومنین اس بابرکت مہینے میں باقی عبادات کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی کثرت کا بھی اہتمام کرتی تھیں۔ وہ اپنے دن اور رات کا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتیں، تسبیحات پڑھتیں، درود شریف کا ورد کرتیں اور استغفار میں مشغول رہتیں تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ ان کے لیے ذکر صرف زبان تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ اپنے دل و دماغ کو بھی اللہ کی محبت میں مشغول رکھتی تھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں خاص طور پر تسبیحات اور استغفار کی کثرت کرتی تھیں۔ وہ دن میں روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتیں اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتیں۔ ایک بار حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل تسبیحات پڑھ رہی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ اتنی عاجزی سے کیوں دعا کر رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرے۔ معلوم ہوا کہ رمضان صرف عبادات کا مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہر لمحہ گزارنے کا بہترین موقع ہے۔ آج کی خواتین اگر ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان میں ذکر و اذکار اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں تو وہ حقیقی روحانی کامیابی حاصل کر سکتی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری خواتین کا زیادہ وقت موبائل اور ٹی وی کی نظر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، امہات المومنین کی زندگیاں خواتین کے لیے ایک عملی مثال ہیں کہ کس طرح ایک مسلمان عورت اپنے گھریلو فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ عبادات میں بھی بھرپور حصہ لے سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات نہ صرف گھروں کے انتظامات سنبھالتی بلکہ اللہ کی عبادت میں بھی سبقت لے جاتی تھیں۔ ان کے معمولات ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے پکانے میں مشغول رہنے کی بجائے اسے عبادات، ذکر و اذکار اور نیکیوں میں گزارنا چاہیے۔ ذرا تصور کریں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، لیکن ان کی زندگی سادگی اور محنت کی بہترین مثال تھی۔ وہ اپنے گھر کے تمام کام خود انجام دیتی تھیں۔ پانی بھرنا، چکی پیسنا اور کھانے کی تیاری کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اس کے باوجود وہ عبادات میں بھی بھرپور مشغول رہتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا کہ وہ دن بھر گھر کے کاموں میں مشغول رہتیں اور رات کو دیر تک نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتیں۔ مشہور روایت ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھر کے کاموں میں مدد کے لیے کوئی خادم طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک چیز سکھاتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ذکر و اذکار کے ذریعے تھکن اور مشقت کو بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی رمضان میں اپنے گھروں کے کاموں کے ساتھ عبادات میں مشغول رہتی تھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روز مرہ گھریلو کام سر انجام دیتی
لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور نفل عبادات میں کوئی کمی نہ لاتی۔ امہات المومنین کے طرز زندگی سے ہماری خواتین کو یہ سیکھنا چاہیے کہ گھر کے کام عبادات میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے، بلکہ ہمیں وقت کی صحیح منصوبہ بندی کر کے عبادت اور گھریلو ذمہ داریوں میں توازن قائم کرنا چاہیے۔ یہی رمضان کی اصل روح ہے کہ ہم دنیاوی کاموں کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری بھی کریں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ایک ایسا عظیم موقع ہے جس کے اثرات کو باقی رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ امہات المومنین رمضان کے بعد بھی اس کی برکتوں اور عبادات کے اثرات کو اپنی زندگیوں میں برقرار رکھتی تھیں۔ وہ رمضان میں اپنائی جانے والی نیکیوں، عبادات اور تقویٰ کو صرف مخصوص دنوں تک محدود نہیں رکھتی تھیں بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتی تھیں تاکہ رمضان میں حاصل ہونے والی روحانی ترقی ضائع نہ ہو۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے بعد بھی نفل روزے رکھنے کا خصوصی اہتمام کرتی تھیں۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شوال کے 6 روزے رکھتیں اور عام دنوں میں بھی نفلی روزے رکھ کر روحانی فوائد کو جاری رکھتی تھیں۔ ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ روزے کیوں رکھتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں۔ ناظرین، ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ امہات المومنین رمضان میں تو عبادات بڑھا ہی دیتی تھیں لیکن رمضان کے بعد بھی اس جذبے کو کم نہیں ہونے دیتی تھیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس جذبے کو رمضان کے بعد بھی کم نہ ہونے دیں۔ امہات المومنین کی زندگیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ رمضان میں پیدا ہونے والی روحانی روشنی کو صرف ایک مہینے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم رمضان کے بعد بھی اپنی عبادات، ذکر و اذکار اور نیکیوں کو برقرار رکھیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہماری عورتیں روزہ رکھتی ہیں مگر دیگر اعمال خیر میں پیچھے رہتی ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے عدم واقفیت بھی ہے۔ یاد رکھیں، جس طرح مردوں پر روزہ رکھنا فرض ہے ویسے عورتوں پر بھی فرض ہے، اور جس طرح مردوں کو رمضان المبارک میں کثرت سے اعمال خیر انجام دینا چاہیے ویسے ہی عورتوں کو بھی انجام دینا چاہیے۔ امہات المومنین اور نیک خواتین کے معمولات کی روشنی میں خواتین کے لیے کچھ اعمال بتاتے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ رمضان میں ان اعمال کی پابندی کریں تاکہ وہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکیں اور اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ یاد رکھیں، روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اس فرض کو پوری ایمانداری اور تقویٰ کے ساتھ ادا کریں۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ سحری اور افطار کا اہتمام کرتے ہوئے روزے کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ سحری کا اہتمام اس لیے کرنا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اسی طرح روزے کے دوران زبان، آنکھ اور دل کو گناہوں سے محفوظ رکھنا اور افطار میں جلدی کرنا اور سنت کے مطابق کھجور یا پانی سے افطار کرنا بھی روزے کے آداب میں شامل ہے۔ اسی طرح رمضان میں خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی 5 وقت کی نمازوں کی مکمل پابندی کریں اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں تاکہ اس بابرکت مہینے کے روحانی فوائد کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ یاد رکھیں، تہجد کی نماز رمضان میں خاص اہمیت رکھتی ہے اور خواتین کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت اشراق اور چاشت کی نماز پڑھنا بھی ایک مستحب عمل ہے جو روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کو بہت اہم قرار دیا ہے اور اس کا اہتمام کرنا خواتین کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ رمضان کی ایک اور اہم عبادت تراویح کی نماز ہے جو اس مہینے میں خصوصی طور پر ادا کی جاتی ہے۔ خواتین گھر میں بھی تراویح ادا کر سکتی ہیں اور قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں۔ تراویح نہ صرف عبادت کا ایک اہم ذریعہ ہے بلکہ اس سے ایمان میں اضافہ اور دل کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ رمضان میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رضا اور برکتیں حاصل کر سکیں۔
ناظرین یاد رکھیں رمضان قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارتی تھیں اور ہر آیت پر غور و فکر کرتیں، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 1 یا 2 پارے کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ خواتین کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کے خاص مواقع ہوتے ہیں، خاص طور پر سحری، افطار اور تہجد کے وقت، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ان خاص لمحات میں اللہ سے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں ذکر و اذکار بھی رمضان المبارک میں خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ یہ دل کی پاکیزگی اور روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ رمضان میں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے روزمرہ معمولات میں ذکر و اذکار کو شامل کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل ہو سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے سے بے شمار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، اس لیے خواتین کو اس تسبیح کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت بھی نہایت اہم ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ رمضان توبہ و استغفار کا مہینہ ہے اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ درود شریف پڑھنا بھی ایک عظیم عبادت ہے اور رمضان میں اس کا اہتمام کرنا مزید بابرکت ہو جاتا ہے۔ درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے بے شمار فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، لہٰذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ ذکر و اذکار کی ان مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ان کی عبادات میں برکت ہو اور اللہ کی قربت نصیب ہو۔ ناظرین یاد رکھیں رمضان میں سخاوت اور خیرات کا بے حد ثواب ہے، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، اور اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دستکاری سے کمائی ہوئی رقم صدقہ کر دیتی تھیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان میں کھجوریں، پیسے اور دیگر سامان غرباء میں تقسیم کر دیتی تھیں، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یاد رکھیں رمضان کا آخری عشرہ سب سے زیادہ بابرکت ہے کیونکہ اس میں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں میں سے بہتر ہے، لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ آخری عشرے میں زیادہ وقت عبادات میں گزاریں، شب قدر کی راتوں میں دعا اور استغفار کی کثرت کریں اور اگر ممکن ہو تو اعتکاف کریں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کرتی تھیں۔ اور یاد رکھیں رمضان کے اعمال کو صرف اسی مہینے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے بلکہ ان کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانا چاہیے، جیسا کہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ امہات المومنین رمضان کے بعد بھی عبادات، روزے، ذکر و اذکار اور نیکیوں کا اہتمام کرتی تھیں۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے اور خواتین کو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی روحانی ترقی کو بڑھائیں، اپنی عبادات کو مضبوط کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امہات المومنین کے طرز زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رمضان کو صرف کھانے پکانے میں محدود کرنے کی بجائے عبادات، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات اور نیکی کے دیگر کاموں میں گزارنا چاہیے۔ اگر خواتین رمضان میں وقت کا صحیح استعمال کریں اور نیک اعمال کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔